बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 सितंबर का आगाज़ हो गया है और दिन है मंगल का। अभी मैंने बात तो करनी थी इसहाक डार साहब की वापसी पर, और उनकी वापसी से 12 घंटे पहले जो चैनल्स को हिदायत दी गई, जो कॉल्स की गई, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। लेकिन अभी एक और ऑडियो मरीम नवाज़ साहिबा की लीक हो गई है, एक और ऑडियो सामने आ गई है मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब की। और मैं कहता हूँ इतना इस शरीफ ख़ानदान का घिनौना किरदार, इनका गलीज़ चेहरा, एक के बाद एक इनका करतूत कारनामा जो है वो बेनकाब हो रहा है। और आप देखें इस वक्त तक जितनी ऑडियोज़ लीक हुई हैं, इस वक्त तक जितनी ऑडियोज़ आई हैं, किसी एक ऑडियो में मुझे दिखा दें यहाँ पर ये आवाम की बात कर रहे हों, लोगों की बात कर रहे हों, गरीबों की बात कर रहे हों, आटा सस्ता, पेट्रोल सस्ता, बिजली सस्ता करने की बात कर रहे हों। बल्कि मरीम नवाज़ साहब तो कह रही है पेट्रोल बढ़ा दें। शहबाज शरीफ साहब आपकी ब्रांडिंग किसी और मौके पर कर लेंगे, ये आप क्यों समरी रोक के बैठे हुए हैं? क्यों आपने समरी मुस्तरद कर दिया पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से? प्लीज़ बढ़ाएं। और आवाम के सामने आकर क्या कहती हैं? मियाँ साहब तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं, खुदा की कसम मियाँ साहब जो है ना ये हो जाते हैं, मियाँ साहब वो हो जाते हैं, उनका रंग बदल जाता है, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, उनके चेहरे पे कपकपी तारी हो जाती है, वो गिर जाते हैं कुर्सी से, वो नीचे लेट जाते हैं, वो रुस जाते हैं, वो बेड के नीचे घुस जाते हैं जब उनको पता चलता है पेट्रोल जो है वो महंगा होने लगा है। इस तरह की घटिया बातें आवाम में आके करती हैं, इस तरह की जो है आके ड्रामेबाजी, अदाकारी, फरार, झूठ, फरेब इस खानदान पे बस है। इस खानदान से जितना झूठ बुलवाना बुलवा लें, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 17 बार लिखा हुआ है कि इस खानदान के नजदीक अमानतदारी, दयानतदारी की कोई वक़्त नहीं है। और अभी भी आप देख लें ये वही ड्रामे कर रही हैं। आवाम के सामने क्या कहती हैं, पसे पर्दा क्या कर रही हैं, ये जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं। अब देखें इनकी जो नई ऑडियो आई है उसमें क्या है, उसमें कह रही हैं कि इमरान खान के पल्ले हेल्थ कार्ड के अलावा है क्या, हेल्थ कार्ड बंद कर दें। लानत हो ऐसे किरदारों के ऊपर, अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे किरदारों के ऊपर जो गरीबों मजलूमों के लिए ये जो हेल्थ कार्ड है, जो इतनी बड़ी नेमत है गरीबों के लिए, उसके ऊपर सियासत करते हुए और आवाम के लिए बंद करने की बात करें कि इमरान खान को इससे सियासी फायदा होगा। और इमरान खान का देखिए, इमरान खान ने क्या किया। मैं अभी मेरे एक अंकल हैं और वो मियाँ वाली में उनका मेडिसिन का काम था, तो वो अभी आए हुए थे, उनके बेटे का यहाँ पे एडमिशन हुआ इस्लामाबाद में, तो वो आए हुए थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि हेल्थ कार्ड की वजह से, हालांकि वो खुद मेडिसिन का बिजनेस करते थे, और उन्होंने कहा हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया हेल्थ कार्ड की वजह से। अब तो हमारे लिए बिजनेस करना आसान नहीं रहा, क्योंकि लोगों को उसके ऊपर जो है वो फ्री मेडिसिन भी मिल रही है, इंडोर मेडिसिन फ्री मिलती है। तो अब हमारा बिजनेस, उन्होंने खुद कहा, कहते हैं मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है, मैं कोई और कारोबार करने लगा हूँ, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन आवाम को बहुत फायदा है। वो मुझे बता रहे थे कि 15 से 20 हॉस्पिटल है मियाँ वाली के, जहाँ पे डेली मेजर सर्जरीज हो रही हैं, सरकारी अस्पतालों में से रश कम हो गया है। मुझे खुद बड़ा एक्सपीरियंस है, बहावलपुर में मेरे मामू हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर सजाद न्यूरो सर्जन है, उनके साथ मेरा 6-7 साल। मुझे खुद ये बात मैं एनी शायद हूं कि एक एक वार्ड के अंदर जो सर्जरी के वार्ड हैं कितने मरीज पड़े होते थे, और न्यूरो वार्ड के अंदर खासतौर पर हम देखते थे कि नीचे मेल फीमेल वार्ड, ऊपर 2 वार्ड, ये सारे वार्ड बेड फुल होते थे, और फिर चारपाइयां किराए पे मरीजों को लानी पड़ती थी, और वहां पर जो है वो मरीजों को रखा जाता था। अब क्या हो रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी हो रही है, हुकूमत पे कर रही है, जबरदस्त इलाज लोगों का हो रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है। फिर देखें इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि ये हेल्थ कार्ड नहीं, ये हेल्थ सिस्टम है। बखर, लिया, चौकाज़म मैं देखता हूं जहां पे पहले बड़े हॉस्पिटल नहीं होते थे, वहां पे बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं। पता है इन्वेस्टर को कि मैं इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये पहले तो बाइंग कैपेसिटी नहीं थी उन इलाके के लोगों की, अब उसे पता है कि हेल्थ कार्ड पे सरकार ने पे करना है। तो इस तरह से फिर जिस तरह से फ्री उनका इलाज हो रहा है। और देखें अगर आप स्टडी पढ़ें, अगर आप रिसर्च देखें कि जो लोग खत्ते गुर्बत से नीचे जाते हैं, जो लोग गुर्बत का शिकार होते हैं, वो कब होते हैं? वैसे तो अगर एक घर का खर्चा 50,000 है, 60,000 है, 30,000 है, 40,000 है, वो जैसे तैसे कोशिश करके, मेहनत करके, मजदूरी करके, जैसे तैसे करके वो पूरा कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है, जब उस घर में खुदा न खास्ता कोई बीमारी आती है और 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं, तो 2-2.5 लाख जब वो कर्जा उठाते हैं तो वो अगले 2 साल तक उस कर्जे से बाहर नहीं आ पाते और वो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। अब 10 लाख हेल्थ कार्ड के हर बंदे की जेब में है, और ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हेल्थ कार्ड क्यों? इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान चाहता तो कहता कि MNS MPS के जरिए मैं हेल्थ कार्ड दूंगा, चाहता तो लाइनों में लगा के लोगों को उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर होती, जैसे ये तो वॉशरूम तक जो है वो अपनी तस्वीरें वॉशरूम के ऊपर लगा देते हैं। जो वॉशरूम भी कहीं पे बनवाए तो शहबाज जी के ऊपर तस्वीर जो है वो लगी हुई होती है, और ऐसी ऐसी चीज़ों की तस्वीरें कि अब मैं क्या आपको नाम लूँ, जो वो आप भुट्टो वाले वो सारी चीज़ें देखें। तो अब बात यह है इमरान खान ने क्या किया, उसने कहा सबको दें, और कोई MNMP का किरदार नहीं है, कोई टिकट होल्डर का किरदार नहीं है, कोई PTI के सदर का, जनरल सेक्रेटरी का किरदार नहीं है। सबको हेल्थ कार्ड एक कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए एक पूरा एक वर्किंग करके और उसके जरिए दे दिया गया।
کسی کا کوئی کردار نہیں ہے اور اتنا چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر. اور ایک بات اور ہے, حکومت دیکھیں ہیلتھ کارڈ کی عوض انشورنس کمپنی کو پے کر دیتی ہے. اگر آگے, اور انشورنس کمپنی آپ کو پتا ہے کیسے پیسے دیتی ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا, اور اگر کہیں پہ کوئی معاملہ کوئی کہیں کچھ مخصوص جگہوں پہ کوئی 2 نمبری ہوتی بھی ہے تو جو انشورنس کمپنی ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. حکومت نے تو پر کارڈ پے کر دیا اور غریبوں کو فائدہ ہے. لیکن یہ دیکھیں ان کا چہرہ دیکھیں, وہ کہہ رہی ہیں عمران خان کے پاس ہیلتھ کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے, آپ جو ہے ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ بند کر دیں. اور شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں ہم بند کر دیتے ہیں. یہ لعنت یہ اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں, یہ ان کی اوقات ہے, یہ ان کی اصلیت ہے, یہ ان کی حیثیت ہے. اب مجھے بتائیں ہیلتھ کارڈ بند کر کے عمران خان کو نقصان پہنچائیں گے؟ عمران خان کو کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تو اپنا علاج ویسے تو اس نے شوکت خانم سے عمران خان نے کرایا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زبان میں رکھے, لیکن خدا نہ خواستہ کبھی انہیں کوئی ایشو ہوا بھی صحیح تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ پوری دنیا میں وہ جا کے کہیں بھی علاج کرا سکتے ہیں, پاکستان کے کسی بھی ہسپتال سے علاج کرا سکتے ہیں. لیکن سوچیں اس غریب کا جو ڈائلیسس کراتا ہے, جو روٹین کی ایسی چیزیں, جو سرجری, جو اس طرح کے معاملات, کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ والدین جن کو دل کی تکلیف ہوتی تھی, مختلف مسائل ہوتے تھے, وہ اولاد کو نہیں بتاتے تھے کہ ہم ان کو بتائیں گے, ان کے پاس پیسے ہیں نہیں, یہ بھی پریشان ہوں گے, کہاں سے یہ پیسے کریں گے, اور اسی میں ان کی جو وہ اس دنیا سے چلے جاتے تھے بغیر علاج کے, کہ علاج نہیں کروا سکتے. اب تو جو ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں, جو اینجیو پلاسٹی, اینجیوگرافی, جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو میجر سرجریز ہو رہی ہیں, جو لوگوں کو اس سے بڑا ریلیف نہیں ہے. اور پھر ہمارے وہ ڈاکٹرز جو پہلے چھوٹے علاقوں میں جاتے نہیں تھے اچھے اور کمپیٹنٹ ڈاکٹر, وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جا رہے ہیں, وہ جا کے ہیلتھ کارڈ کے اوپر سرجریز کر رہے ہیں. اور اب ان لوگوں کو جو میاں والی میں سرجریز ہو رہی ہیں, اب ان کو پنڈی نہیں آنا پڑتا, ان کو نشتر نہیں جانا پڑتا. جو وہاں پہ جو بہاولپور میں اگر ہو رہی ہیں اچھی سرجریز پرائیویٹ, ان کو لاہور نہیں جانا پڑے گا, ان کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا, چھوٹے علاقوں سے بڑے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا, لوگوں کو ٹریول نہیں کرنا پڑے گا, پیسے نہیں خرچ کرنے پڑیں گے, ہسپتالوں پر رش نہیں ہوگا, وہاں پہ بھی اچھا علاج ہوگا. تو ڈاکٹرز کو بھی فائدہ ہے, جو ڈاکٹرز کمپیٹنٹ ہیں وہ سرجریز کر رہے ہیں, ان کو پر سرجری پے ہو رہا ہے. بہت سے ڈاکٹرز جو پاکستان سے باہر چلے گئے تھے کہ یہاں پہ ظاہر ہے اس طرح سے چیزیں نہیں تھی, وہ پاکستان واپس آئے ہیں کہ چلیں آپ وہ اپنے علاقوں میں سرجریز کر رہے ہیں, علاج کر رہے ہیں, ان کو سرکار کی جانب سے پیسہ مل رہا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک طرف کیا کہہ رہی ہیں, میرے داماد کا وہ منگوا دیں پاور پلانٹ. کہاں سے منگوا دیں؟ بھارت سے. کس بھارت سے؟ مودی کے بھارت سے. کس مودی کے بھارت سے؟ جس نے کشمیر میں ظلم, زیادتی, جبر, تشدد کیا ہے, جانے وہاں پہ ان کے مسلمانوں کے لیے ہیں, کشمیریوں کے لیے ہیں, وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں, جن دنوں میں مریم نواز صاحبہ کے داماد کا پاور پلانٹ آنا تھا, انہی دنوں میں طلعت حسین اور انڈیا سے اینکر ٹویٹر کے اوپر کمپین کر رہے تھے کہ فوراً بھارت سے تجارت کھولیں. اس طرح سے چلتے ہیں معاملات, اس طرح سے چلتی ہیں چیزیں کہ بھارت سے بہانہ کیا تھا؟ ٹماٹر منگوانے, ٹماٹر نہیں منگوانے تھے, پاور پلانٹ منگوانا تھا. اور شہباز شریف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹی والا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ رحیم یار خان میں ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو ہے وہ یہ پاور پلانٹ جو ہے وہ لگانا ہے. تو اس ساری صورتحال میں ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. یہ عوام کے لیے تڑپتے اور پھڑکتے تھے, یہ عوام کے لیے مہنگائی مارچ کرتے تھے, یہ عمران خان کو کہتے تھے کہ عمران خان عوام کا دشمن ہے, مہنگائی کر دیا ہے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کا ہیلتھ کارڈ بند کر دیں. 10 لاکھ تک جو غریبوں کو, جو مڈل کلاس کو, جو سفید پوش لوگوں کو جو سہولت موجود ہے وہ بند کر دیں. اور انہوں نے آگے یہ کیا بھی صحیح. مجھے یاد ہے بہاولپور میں گیا, ڈاکٹر فیروز صاحب بتا رہے تھے اس وقت کوئی ہیلتھ کارڈ کا یہ ایشو بتا رہے تھے, کوئی اس طرح کا چل رہا تھا معاملہ. یہ تو شکر ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت چلی گئی اور چودھری پرویز لائی آئے اور پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے. اسی طرح ایک اور ایشو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے, ابھی مجھے ہیلتھ کارڈ کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں, ابھی کوئی ایشوز ہیں. لیکن ایک اور معاملہ جو گھروں کی تعمیر کے حوالے سے جو قرضے ملنے تھے, اس پہ بھی کوئی ایشو مجھے بہت سے لوگ, ابھی عمران ریاض خان صاحب والا جو ریلیف کیمپ تھا اس میں بہت سے لوگ مجھے ملے, انہوں نے یہ مسئلہ بتایا, اس کو میں دیکھوں گا وہ کیا معاملہ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن دوبارہ یہ کہوں گا, نواز شریف کی آپ نے اصل اوقات دیکھ لی ہے, مریم نواز کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. ادھر کہتے ہیں کہ نواز شریف ناراض ہو گئے اور میٹنگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں پیٹرول مہنگا کر دو, مت سستا کرو, مت سبسڈی دو. اور اب ایک اور ڈرامہ یہ ہونے جا رہا ہے, اسحاق ڈار جو ہیں ان کو کیونکہ واپس لانا تھا, مہینہ پہلے جو ریلیف عوام کو ملنا تھا, جو پیٹرول سستا ہونا تھا, وہ نہیں کیا, یکم کو بھی نہیں کیا, 15 کو بھی نہیں کیا. اب یہ ہے کہ اب ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں جو ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں, اور انہوں نے پہلے کم کی بھی نہیں ہیں پچھلی دونوں بار. اب یہ کرنے جائیں گے کہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک وہ کریں گے کہ سستا کریں گے, تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ جی اسحاق ڈار کے آنے سے دیکھیں جی چیزیں اچھی ہو گئی ہیں, اور ادھر سے مصنوعی طور پہ ڈالر کا ریٹ کنٹرول کرنا, یہ ساری چیزیں. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ خاندان ہے
جن کا آپ نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ انہوں نے خود علاج لندن میں کرانا ہوتا ہے، خود ان کا ساتھ سے جدادیں سب کچھ باہر ہیں، ان کو پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے ساری کرپشن لوٹ مار کر کے اور پھر یہ اپنے علاج تک اسی سے کراتے ہیں، سرکاری پیسوں سے گھر چلاتے ہیں، کچن چلاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، اور عوام کو دیا گیا عمران خان کا وہ ہیلتھ کارڈ کا ریلیف ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مریم نواز کو لگتا ہے کہ اگر ہیلتھ کارڈ پہ لوگ علاج کراتے رہے تو لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اور میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں، مجھے عمران خان کے بدترین ناقد ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو بہت اس کے خلاف تھے، لیکن جب سے ہیلتھ کارڈ پہ علاج کرا کے آئے ہیں اب دل سے دعائیں دیتے ہیں اور ووٹ آئندہ پی ٹی آئی کو دیں گے اور عمران خان کو دیں گے۔ اور عمران خان نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے ووٹ دیتا ہے تو اس کو دو، یہ نہیں دیتا تو اس کو دو، اس نے کہا سب کو دو۔ کے پی کے میں، پنجاب میں یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن ان کے چہرے آپ دیکھیں، ان کے چہرے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، ان کی اوقات سامنے آ رہی ہے۔ اب بتائیں اس چیز کے بعد غریب جھولیاں اٹھا اٹھا کے نہیں بددعائیں دیں گے؟ اب یہ نکل سکتی ہیں یو کے، اب یہ جا سکتی ہیں یو ایس عوام میں، یہ جا سکتی ہیں لوگوں میں، پاکستان میں کسی حلقے میں، اب جا کے دکھائیں نا بغیر سیکورٹی کے۔ وہاں پہلے ساری ایجنسیاں جاتی ہیں، چیک کرتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہ آئے جو چور چور ڈاکو کے نعرے لگا دے، ان کا گریبان کسی کا پکڑ لے، پھر وہاں پہ ان کو بھیجا جاتا ہے، اور سارے جو ہے وہ ان کے اپنے کارکن ہوتے ہیں، اپنے لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں کے روپ میں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، یہ ان کا شرمناک چہرہ ہے، اور یہ اپنے منہ پر کالک مال رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، یہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ عمران خان کا کہا جا رہا ہے اس کی بھی کوئی آڈیو لیکس کرنے لگے ہیں، ان کی آڈیوز ویسے کچھ لیک کرنی تھی، اس پہ کسی وقت بات کریں گے۔ ہمیں جو کہا جا رہا تھا کہ آڈیوز عمران خان کی فلاں آ رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی کوئی ایسی آڈیو آئے گی جس میں عمران خان یہ کہہ رہے ہوں کہ 1122 پہلے والوں کا منصوبہ تھا، یا یہ والا منصوبہ نون لیگ کا منصوبہ تھا جس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو بند کر دو کیونکہ ہمیں اس سے سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ عمران خان اس حد تک نہیں جا سکتا جس حد تک یہ گر گئے ہیں، اور یہ اپنی اوقات اصل لوگوں کو اور پورے پاکستان کو دکھا رہے ہیں، تو اس کا ان کو بہت نقصان ہوگا، چیزیں ان کے لیے مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الکریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔